السلام علیکم حاضرین و سامعین۔ کتاب کہانی مصنفہ کی زبانی۔ مصنفہ زرین فاطمہ کی کتاب سرفروشی کی تمنا اور بھگت سنگھ سن 2006 میں شائع ہوئی۔ مصنفہ اس کتاب کے بارے میں لکھتی ہیں، میں بھگت سنگھ سے کبھی نہیں ملی۔ اس کو پھانسی دیے جانے کے 5 سال بعد جب مارچ کے مہینے میں پیدا ہوئی تو دنیا اور ہندوستان سامراجیوں کی عظیم جنگ کی دہلیز تھے۔ میں نے سڑک پر پریڈ کرتے ہوئے گورے فوجی بھی دیکھے اور بنگال کے خوفناک قحط کے دوران خریدے گئے یتیم بچے بھی۔ میں نے نرمدا کی وادی میں امیر سیٹھ بھی دیکھے اور نیم فاقہ کش بھیل، کسان، مزدور، مرد، عورتیں اور بچے بھی۔ اگر آپ انسان ہیں، ایک کھلا ذہن اور گداز دل رکھتے ہیں تو فلسفوں اور مذاہب کی بھاری کتابیں لادے بغیر بھی آپ کو سماجی ناانصافی دائیں بائیں ہر طرف نظر آتی ہے۔ پھر کیوں آپ کے ساتھ سفر کرنے لگتا ہے؟ جب آپ اس کے اسیر ہو جاتے ہیں تو جواب ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں بہت مشکل پسند ہے۔ وہ آپ کو کوئی جواب بھی نہیں دیتا اور آپ کو چین بھی نہیں لینے دیتا۔ اسی کیوں کے سفر میں بہت سال بعد میں بھگت سنگھ سے ملی۔ بچے اور کم عمر نوجوان بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، پھر دنیا کی آلودگی ان سے وہ حسن چھین لیتی ہے۔ بھگت سنگھ اور اس کے انقلابی ساتھی جو پھانسی پر چڑھائے گئے، وہ خوش نصیب نوجوان ہیں جو ایک معصوم دل لیے ہنستے ہوئے اس دنیا میں آئے۔ اپنے گرد و پیش کی دنیا کے دکھ اور کڑواہٹ پر ان میں بھی کم عمر نوجوانوں کی سی حیرت اور غصہ تھا۔ ان کی معصومیت، حیرت اور جرأت ظلم و ناانصافی سے ٹکرا گئی۔ سیاسی دنیا کی آلودگی انہیں چھوڑ نہ سکی اور انہوں نے مسکراتے ہوئے پھانسی کی رسی کو چوم لیا۔ وہ زندگی دینے کے لیے آئے تھے اور دے کر بے نیازی سے چلے گئے۔ ان پر لکھتے ہوئے میرے دل میں حیرت بھی ہے اور رشک بھی۔ میں نے لکھا نہیں ہے، میں نے ان کی زندگی کے آخری چند سال ان کے ساتھ گزارے ہیں۔ رخصت نوجوان دوستوں، اس کتاب میں وہ لکھتی ہیں، اجے کمار گھوش اور کے کھڑ صاحب کی کتابوں کے بغیر میرے لیے بھگت سنگھ اور اس کے انقلابی ساتھیوں تک پہنچنا بہت مشکل تھا، اور کئی لوگوں کا ذکر بھی اس کتاب کے حوالے سے کرنا ضروری ہے۔ جناب صغیر احمد صاحب کو علم تھا کہ میں بھگت سنگھ پر لکھ رہی ہوں۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ جب کتاب چھپنے کی منزل پر آئے گی تو وہ اس دنیا میں نہ ہوں گے۔ انہوں نے میری کئی کتابیں شائع کی اور مجھے بہت سے بیزار کن الجھنوں سے بچا لیا۔ میں جانتی ہوں کہ اس کام میں ان کی خوشی ہمیشہ شامل رہی اور آج بھی شامل ہے۔ اور آمنہ کمال جو اتنے پیار، اعتماد اور یقین سے سوچ میں ساتھ دیتی ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ناممکن سے ممکن تک کا یہ راستہ بڑا سہل ہے۔ وہ سوچ میں مداخلت نہیں کرتی، بس محبت سے ہاتھ تھام لیتی ہیں۔ اور میری دونوں بیٹیاں نغمہ اور روشنی، جن کی چاہت اور خلوص کی وجہ سے میرا انسانی رشتوں پر اعتماد کبھی نہیں ٹوٹا۔ اس کتاب کے مضامین میں شامل ہیں 1857 سے 1927 تک کا ہندوستان، انقلابی جدوجہد، اسمبلی میں دھماکہ اور بھوک ہڑتال، محمد علی جناح کی مارکۃ الآراء تقریر اور بھگت سنگھ، نوآبادیاتی انصاف کا ناٹک، برطانوی ٹریبونل کا تماشا، سرفروشی کا راستہ۔